نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک کا کروڑہ شکر ہے اس کی ہر نعمت کا جو اس نے عطا کی، اور ہر اس نعمت کا جو اس نے نہیں دی اس لیے کہ شاید وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھی۔ اور کروڑوں درود و سلام سرکار مدینہ اور آپ کے اہل بیت اطہار پہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جن کی محبت اور پیار کی معرفت حاصل ہوئی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے اپنے حبیب کا رستہ اور اس کی محبت کا رستہ ہمیں عطا کیا۔ اگر وہ نہ چاہے تو کسی کو نہ تو اس کا رستہ مل سکتا ہے، نہ اس کے حبیب کی محبت کا رستہ مل سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں حقیقی طور پہ اس ظاہری وجود کو اور انسان کے باطنی وجود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اس وجود عنصری کا چوتھا عنصر ہے، جو کہ ہوا ہے۔ ہوا ایک بنیادی عنصر ہے۔ تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اربع عناصر کی خصلت پہ ہے کہ انسان جب ہوا کی پیروی کرتا ہے، ہوا سے شہوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ انسان کے وجود کا وہ جزوی عنصر ہے جس سے اللہ پاک نے، اگر یہ اعتدال میں رہے، حد اعتدال میں رہے، تو اللہ کے قائم کردہ حدوں کے مطابق تو نسل انسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر یہ حد سے تجاوز کر جائے تو پھر انسان شہوت میں اس قدر راسخ ہو جاتا ہے کہ جب انسان کو ظاہری چہرہ دیکھتا ہے تو پھر اپنے تصور میں، اپنے خیال میں اس کے ساتھ حدوں کو کراس کرتا ہے، اللہ کی قائم کردہ حدوں کو کراس کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے بظاہر اس کا وجود تو نہیں ہوا، لیکن صاحبان جو طریقت ہیں ان کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ طریقت میں تو وہ گناہ لکھ لیا جاتا ہے جو انسان تصور کرتا ہے، لیکن شریعت میں سرکار دو عالم کے پاک وجود کا صدقہ ہے کہ وہ جب تک انسان اس گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا تب تک وہ لکھا نہیں جاتا۔ لیکن یہ حرص، شہوت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے وجود میں اعتدال میں رہے تو اللہ کی حدیں قائم کرتا ہے، انسان کی نسل کشی کا نسل کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اگر یہ اعتدال سے گزر گیا، اعتدال کو تجاوز کر گیا، تو پھر شہوت میں انسان کا وجود، ظاہری وجود تو انسانوں کا رہتا ہے، لیکن اس کے باطنی شکل جو ہے وہ نعوذ باللہ خنزیر کی بن جاتی ہے، جس کا نام لینے سے انسان یہ سوچتا ہے کہ 40 دن زبان نجس رہتی ہے۔ لیکن صاحبان بات یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پہ اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، لیکن عملی طور پہ جب شہوت کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے باطن میں اس کو قائم کر لیتے ہیں، اس میں باطن میں اس کا جنم ہو جاتا ہے کہ وہ خنزیر لعنتی جس کی نام لینا انسان گوارا نہیں کرتا، اور عملی طور پہ اسی کی حرکت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ خنزیر کو اس لیے اسلام میں نجس اور ناپاک کہا گیا ہے کہ اس میں کائنات میں سب سے زیادہ شہوت جو ہے وہ اس کے وجود میں ہوتی ہے۔ اس کو کھانے سے، اس کا گوشت کھانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ اس کو کھا کے انسان کو شہوت کی جو قائم کردہ ہوا حدیں ہیں ان حدوں کو انسان تجاوز کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انسانوں پہ، مسلمانوں پہ رحمت کی اور اس کو حرام قرار دیا۔ اور یہ چیز ہے، یہ پیدا اللہ نے کیے ہوئے جانور، لیکن ان کی خصلتیں انسان کو بتانے کے لیے کہ جب انسان شہوت میں ہوتا ہے، شہوت میں اس قدر انسان کو عقل کا نور معاف ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں اربع عناصر جو ہیں یہ جب انسان کے وجود پہ اس قدر حاوی ہوتے ہیں، حرص، شہوت، غصہ، تکبر، اور یہ جب انسان پہ اس قدر قوی انسان کے حواس کو، انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو یہ ختم کر دیتے ہیں، انسان حد کو تجاوز کر جاتا ہے، اور جب حد کو تجاوز کرتا ہے تو پھر انسان دائرہ انسانی سے باہر نکل جاتا ہے، اور جب دائرہ انسانی سے باہر نکلتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کا کوئی احساس نہیں رہ جاتا، نہ حرص کا احساس رہتا ہے، نہ لالچ کا رہتا ہے، نہ تکبر کا رہتا ہے، کسی چیز کی حد کا قائم نہیں رکھتا۔ جانوروں کے لیے کوئی حدیں نہیں ہیں، حدیں تو صاحبان انسانوں کے لیے ہیں۔ جب انسان ہیں تو پھر حدیں قائم کی ہیں، جب عبد ہیں، نوکر ہیں، تو پھر ہم نے کچھ حدوں کا خیال رکھنا ہے، کچھ چیزوں کا پاس رکھنا ہے۔ جو ہمارے سرکار دو عالم نے ہمیں دین دیا ہے، دین اسلام دیا ہے، ہم سلامتی میں رہیں گے۔ تب تک ہم سلامتی میں نہیں رہ سکتے صاحبان جب تک اپنے وجود کی ان ظاہری خصلتوں کو حد اعتدال میں نہیں رکھتے۔
جب اعتدال میں رکھیں گے، شہوت اعتدال میں ہوگی۔ اللہ نے انسان کو نبی پاک کی سنت ادا کرتے ہوئے شادی کا حکم دیا ہوا ہے کہ شادی کے بعد آپ اپنی زوجہ سے حق زوجیت ادا کریں اور شہوت کا استعمال کریں۔ اگر شہوت نہ وجود میں ہوتی تو پھر انسان کا جو ظاہری نسل ہے وہ کیسے چلتی؟ یہ تو اللہ کی ایک کرم نوازی ہے، انسان کی لذت کو بھی اس میں رکھا ہوا ہے اور اعتدال میں بھی رکھا ہوا ہے۔ جب ہم اعتدال میں ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو پھر یہ اجر کا باعث ہے، لیکن جب ہم ان کو حد سے تجاوز کر جائیں گے تو پھر یہ انسانی صورت سے نکل کے حیوانی درندگی پہ اتر آتا ہے۔ جب آج کل جو اس معاشرے میں چل رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس قدر گندگی اور اس قدر فحاشی اس وجہ سے ہے کہ لوگ ماں باپ جو ہیں، بچیاں اپنے باپوں سے محفوظ نہیں ہیں، اپنے بھائیوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے۔ ان اعتدال جو اربع عناصر کی جان ہے ان کو ہم نے اپنے کنٹرول سے باہر کر دیا ہوا ہے۔ ہم دنیا کا ہر علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اپنے وجود کے علم کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ملتی، ہمیں ضرورت نہیں سمجھتی، نہ تو ہمیں اس معاشرے نے اس وجود کو سمجھنے کی ضرورت دی ہے، نہ ہمیں کسی استاد نے بتایا ہے کہ اس وجود کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب تک انسان خسرت سے انسان نہیں ہوگا، ظاہری انسان تو یہ تو آگ پانی مٹی ہوا کا پتلا ہے، کل من علیہ فان، یہ ہر چیز فنا ہو جانی ہے۔ آگ میں چلی گئی، پانی میں چلا گیا، مٹی میں چلی گئی، ہوا میں چلی گئی، تو پیچھے نفس بچا جو اندر کا وجود ہے۔ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں ایک صوفی عبدالغنی صاحب تھے، آپ فرماتے تھے کہ انسان تم نے جس عمارت کو مسلمانی کا نام دیا ہوا ہے ایک وقت خاص آئے گا کہ یہ عمارت گر جائے گی۔ جب یہ عمارت گر جائے گی اندر سے اصل چیز باہر آ جائے گی، جب اصل باہر آئے گی تب پتہ چلے گا کہ یہ انسان جو ظاہری تو بڑا لباس خوبصورت میں نے پہنا ہوا ہے، میں نے بال رکھے ہوئے ہیں، سنت رسول رکھی ہوئی ہے، یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیبل تو مسلمانی کا لگایا ہوا ہے، لیکن صاحبان جب کل کو قبروں سے اٹھیں گے تو اگر ان حالت انسانی میں اٹھے تو ہماری نجات ہے۔ میرے بادشاہ فرماتے ہوتے تھے، سلطان العارفین برہان واصلین آپ فرماتے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن قبروں سے انسان نہیں اٹھیں گے، ریچھ باندر کتے خنزیر اٹھیں گے اپنی اصل خصلت سے۔ تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ آج اس وقت کی شرمندگی، اس وقت جو ہمارے وجود میں آج جو درندگی پیدا ہوئی ہے، اس درندگی کو ہم کس طریقے سے اعتدال میں لے کے آئے اور ہم انسانیت کی حدوں کو قائم رکھیں۔ جب تک ہم انسانیت کی حدوں کو قائم نہیں رکھیں گے، ہم ظاہری نماز پڑھتے رہیں، اندر باطن میں باندر ریچھ کتا خنزیر بیٹھا ہو، مصلی پہ تو وہ بیٹھا ہوا ہے، مصلی پہ ہم تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ جب تک ہم اندر سے انسان نہیں ہوں گے تب تک ہماری نمازیں ہمارے وجود کو کیسے سنواریں گی؟ ہمیں کیسے نماز میں سرور آئے گا؟ ہم کیسے نماز میں، روزے کی حالت میں، حج کی حالت میں بھی چلے جائیں، کعبے میں بھی چلے جائیں، تو کیا ہم انسان ظاہری شکل و صورت انسان ہیں لیکن کیا ہم اپنے اندر سے بھی انسان ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ حرص، شہوت، غصہ، تکبر کو ہم اعتدال میں رکھ کے انسانیت کے دائرے میں رہ کے ہم زندگی گزاریں گے تو انسان ہیں۔ اگر ہم اس کو حدوں کو تجاوز کر دیا، اپنی من مانی کی، تو پھر ہم غلام نہیں ہیں، ہم نوکر نہیں ہیں، ہم عبد نہیں ہیں۔ جب ہم عبد نہیں تو پھر ہم آوارہ ہیں، ہم بظاہر مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں مسلمانی نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی طور پہ اپنے ظاہری اور باطنی وجود کو انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس وجود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی ایسا پاک بندہ جو اپنے وجود کے علم کو رکھتا ہو، اس ظاہری وجود کا علم رکھتا ہو، ہمیں اس کی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔